خدا کی ذات میں کثرت یا لامحدودیت کو سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ خدا کی ذات میں کثرت یا لامحدودیت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اور خدا کی واحد ذات میں کثرت یا لامحدودیت کا نظریہ باقی تمام خداؤں کے نظریات سے کس طرح منفرد اور افضل ہے؟ یوحنا کی انجیل 17 باب کی 3 آیت۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ انجیل کی اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات میں وحدانیت اور کثرت کو جاننے کے لیے ہمیشہ کی زندگی درکار ہے۔ بائبل مقدس میں تثلیث کے نظریے کی نشاندہی تو کی گئی ہے، مگر لفظ تثلیث ایک بار بھی استعمال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں تثلیث کے نظریے کو بیان کرنے کا مقصد خدا کی واحد ذات میں پائی جانے والی کثرت یا خدا کی منفرد صفت کا بیان کرنا تھا، نہ کہ صرف 3 اقنوم تک محدود کرنا۔ یعنی بائبل مقدس خدا کی ذات کو تثلیث تک محدود نہیں کرتی، مگر تثلیث کے نظریے سے خدا کی ذات میں پائے جانے والی کثرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس تصور کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک کیوب ہے، اور اس کیوب کو ایک وقت میں ایک اینگل سے دیکھنے پر ہمیں صرف 3 سائڈز ہی نظر آتی ہیں۔ انسانی طور پر محدود ہونے کی وجہ سے ہم اس کیوب کی پچھلی 3 سائڈز نہیں دیکھ سکتے، مگر سامنے کی 3 سائڈز دیکھ کر پچھلی 3 سائڈز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسانی عقل کی محدود ہونے کی وجہ سے بائبل مقدس میں بیان کردہ تثلیث کے 3 اقنوم کو دیکھتے ہوئے خدا کی ذات میں لامحدودیت یا وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں خدا نے اپنی پہچان واضح کرنے کے لیے بہتر جانا کہ صرف 3 اقنوم میں ہم محدود عقل رکھنے والے انسانوں پر ظاہر ہو، جبکہ لامحدود خدا کسی بھی طرح صرف 3 اقنوم تک محدود نہیں۔ آپ نے ملٹی ڈائمینشنز کا نام تو سنا ہوگا۔ سائنٹسٹ 3 ڈائمینشنز سے آگے کی ڈائمینشنز کا بیان کرتے ہیں، مثلاً 4th، 5th یا اس سے اگلی ڈائمینشنز۔ اور اسی طرح آپ نے انفینٹی نمبر کے متعلق بھی سنا ہوگا، جسے میتھمیٹکس میں سب سے بڑا نمبر سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح فزسٹ یا سائنٹسٹ ہائر ڈائمینشنز کا بیان تو کرتے ہیں اور سائنٹیفک کیلکولیشن سے ثابت بھی کرتے ہیں، مگر انسانی طور پر محدود ہونے کی وجہ سے ہائر ڈائمینشنز دکھا پانا یا پورے طور سے سمجھا پانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور جس طرح میتھمیٹیشنز اپنی کیلکولیشن میں نمبر انفینٹی کا استعمال کرتے ہیں، مگر انسانی طور پر محدود ہونے کی وجہ سے اس نمبر کی قیمت نہ لکھ پاتے ہیں اور نہ دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسیحی اپنے ایمان سے تثلیث کا اظہار تو کرتے ہیں، مگر انسانی عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے خدا کی ذات میں لامحدودیت یا وسعت کو پورے طور سے سمجھا نہیں پاتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو مشکل فزسٹ یا سائنٹسٹ کو ملٹی ڈائمینشنز کے نظریے کو بیان کرنے میں اور جو مشکل میتھمیٹیشنز کو انفینٹی نمبر کے ثابت کرنے میں ہوتی ہے، وہی مشکل مسیحوں کو خدا کی واحد ذات میں کثرت کو بیان کرنے میں ہوتی ہے۔ یعنی تثلیث کے نظریے کو مکمل طور سے سمجھ نہ پانا انفینٹی یعنی لامحدودیت اور ہائر ڈائمینشنز کے نظریے کو مکمل طور سے سمجھ نہ پانے کے مترادف ہے۔ ہمارے ارد گرد پائی جانے والی تقریباً ساری مثالیں 3 ڈائمینشنز تک محدود ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو 3 ڈائمینشن سے زیادہ ڈائمینشنز میں موجود ہو۔ اس لیے ہمارے پاس صرف 2 چوائسز ہیں۔ پہلی کہ اپنی عقل کو محدود جانتے ہوئے سائنسدانوں کی بتائی ہوئی کیلکولیشنز یا ہائر ڈائمینشنز کے نظریے کو تسلیم کر لیا جائے، یا دوسری ملٹی ڈائمینشنز کے نظریے کو ماننے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ اسی طرح تثلیث کا نظریہ دنیا کے دیگر تمام مذاہب میں پائے جانے والے آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے خداؤں کے نظریات سے منفرد ہے، اور ہمارے پاس پھر وہی 2 چوائسز ہیں۔ پہلی کہ اپنی عقل کے محدود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اور خدا کی ذات کی لامحدودیت پر ایمان لاتے ہوئے بائبل مقدس میں بیان کردہ تثلیث کے نظریے کو تسلیم کر لیا جائے، یا خدا کی ذات کو عقلی طور پر محدود کرتے ہوئے تثلیث کے نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا اس پوری کائنات میں ہر جگہ موجود بھی ہے اور غائب بھی ہے۔ پوری کائنات میں ایک ساتھ ہر جگہ موجود اور غائب ہونا صرف ایک صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا 3 ڈائمینشن سے اگلی ڈائمینشنز میں موجود ہو اور ایکس، وائی اور زیڈ ایکسس کی قید سے آزاد ہو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر خدا ہائپر ڈائمینشنز میں موجود ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایک کاغذ پر بنی ہوئی 2 ڈائمینشنز شبیہ ہے۔ اس شبیہ کو سامنے کے اینگل سے دیکھنے پر ہم اس شبیہ کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اگر اس شبیہ کو اوپر یا سائڈ کے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ شبیہ 2 ڈائمینشنز میں محدود ہونے کی وجہ سے چھپ جائے گی۔ یعنی یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس شبیہ پر سامنے کے اینگل سے خود کو ظاہر کرنا چاہیں یا اوپر یا سائڈ اینگل سے خود کو اس شبیہ کی نظر سے غائب کر لیں۔ اس شبیہ کی نظر میں غائب ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم حقیقت میں غائب ہو گئے ہیں، بلکہ ہم نے ایسے اینگل کا انتخاب کیا ہے جو اس شبیہ کی عقل سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لیے یہ شبیہ 2 ڈائمینشنز میں محدود ہونے کی وجہ سے ہمیں دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خدا کسی ہائر ڈائمینشن میں موجود ہے اور ہم انسان 3 ڈائمینشنز میں محدود ہونے کی وجہ سے خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح 3D آبجیکٹ سے منعکس ہونے والا سایہ ہمیں 2D شبیہ دیتا ہے، اسی طرح ہائر ڈائمینشن یعنی 4th ڈائمینشنل آبجیکٹ سے منعکس ہونے والی شبیہ 3D ہوگی۔ پیدائش کی کتاب میں بیان ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی خدا جو ہائپر ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتا ہے اس سے منعکس ہونے والی شبیہ 3D یعنی ہم انسان ہیں۔ بائبل مقدس کی یہ آیت خدا کی ملٹی ڈائمینشنز میں ایگزسٹ کرنے کا ثبوت ہے۔ خدا کی ذات میں لامحدودیت یا ہائپر ڈائمینشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسی مثال کی ضرورت پڑے گی جو ہماری 3 ڈائمینشنز کی حدود سے باہر ہو۔ ایسی مثال کا عقلی طور سے سمجھ میں آنا ممکن اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنی کائنات میں کوئی لامحدود یا ہائپر ڈائمینشنز میں پائی جانے والی چیز نہیں دیکھی، مگر ایسی مثال خدا کی ذات میں لامحدودیت کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ ایک پانی سے بھرا گلاس ہے۔ اس گلاس کی ایک مخصوص لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہے۔ اس گلاس میں پانی بھی ایک مخصوص مقدار میں ڈالا یا نکالا جا سکتا ہے۔ اس گلاس کی بناوٹ یا صلاحیت کو سمجھنا عقلی طور پر اس لیے آسان ہے کیونکہ یہ گلاس ایک محدود شے ہے اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کے عادی ہیں۔ اب ایک دوسرا گلاس تصور کیجئے جو دیکھنے میں تقریباً پہلے گلاس کی طرح ہے، مگر اس گلاس میں لامحدود پانی ہے۔ اس گلاس کے پانی کی سطح میں کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا مرضی پانی نکال لیا جائے، اور نہ ہی اس گلاس کی پانی کی سطح میں زیادتی ہو سکتی ہے، چاہے دنیا جہان کے سمندر اس گلاس میں انڈیل دیے جائیں۔ اس طرح کا گلاس صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اس گلاس کا ایک حصہ 4th، 5th یا کسی بھی ہائر ڈائمینشن میں موجود ہو اور پانی کا وہ حصہ جو ہماری نظروں سے غائب ہے وہ سارا پانی اس ڈائمینشن میں سٹور ہو۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہو کہ اگر اس لامحدود پانی سے بھرے گلاس میں 2 اور اس جیسے لامحدود پانی سے بھرے گلاس انڈیل دیے جائیں تو بھی اس گلاس کے پانی کی سطح میں زیادتی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ انفینٹی پلس انفینٹی پلس انفینٹی انفینٹی ہی ہوتا ہے۔ صرف بائبل مقدس میں بیان کردہ تثلیث کا نظریہ حقیقی طور پر خدا کے لامحدود ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یا کہ باقی تمام مذاہب میں خداؤں کے نظریات حقیقی خدا کی لامحدودیت کو مکمل طور سے ظاہر کرنے سے قاصر ہیں۔ یاد رہے کہ اگر خدا لامحدود نہیں تو وہ خدا نہیں۔